बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी के कुछ मुख्तसर वाक़यात लेकर। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएंगे। हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान से मगरिब की तरफ समंदर के दूसरे किनारे पर एक मुल्क है जिसका नाम अरब है। यहाँ हर तरफ रेत ही रेत है। गर्मी ज्यादा पड़ती है, बारिश कम होती है। आज से 1500 साल पहले की बात है। यहाँ के लोग बहादुर थे मगर बड़े जालिम व जाहिल थे। मामूली सी बात पर बरसों तक आपस में जंगे करते, जिससे घर के घर वीरान हो जाते। औरतों पर जुल्म करते, मासूम लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे। मोहताजों और यतीमों का माल छीनते, मुसाफिरों और राहगीरों को लूटते, अल्लाह के बजाय बुतों की पूजा करते और इन्हें माबूद समझते। जब जुल्म हद से बढ़ गया, दुनिया में अमन बाकी नहीं रहा और अल्लाह ताला से बगावत ने फितना व फसाद की आग पूरी दुनिया में भड़का दी, तो खल्के कायनात ने अरब के एक शहर मक्का में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। आपको सारी दुनिया के लिए आखिरी नबी बनाया और अपनी हिदायत की ऐसी किताब आप पर नाजिल फरमाई जिसमें रहती दुनिया तक के लिए जिंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता और पूरी हिदायत मौजूद है। आपने अपनी तालीम से और अपने अमल से अल्लाह की बंदगी, अदल, इंसाफ, अमन, इंसानियत, शराफत, सच्चाई और अच्छाई की रोशनी फैलाई। ये रोशनी आज भी सारी दुनिया में मौजूद है। इससे फायदा उठाने वाला खुद अपनी जिंदगी को भी संवार सकता है और दूसरों की भी। आपकी तालीम ने पूरी दुनिया की काया पलट दी। अल्लाह ताला ने आप की पूरी जिंदगी को हम लोगों के लिए नमूना बनाया है। इसलिए हमें आपके बारे में सब कुछ जानने के लिए और आपको पहचानने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के एक बड़े मशहूर शहर मक्का में पैदा हुए। आपका कबीला कुरैश अरबों में बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था। आपके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला और वालदा का नाम हजरत आमना था। आपकी पैदाइश से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो गया और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे तो आपकी वालदा भी दुनिया से रुखसत हो गईं। आपके दादा हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने आपकी परवरिश की। इनके इंतकाल के बाद आपके चचा जनाब अबू तालिब ने आपकी परवरिश और देखभाल की जिम्मेदारी ली। आपका बचपन बड़ा अच्छा था। आप हमेशा सच बोलते, बड़ों की इज्जत करते, साफ सुथरे रहते, प्यारी प्यारी और मीठी मीठी बातें करते। इस जमाने में बुरी बातें फैली हुई थीं, मसलन शराब पीना, जुआ खेलना, लोगों पर जुल्म करना, कमजोरों को जुल्म का निशाना बनाना। इन बुराइयों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन बिल्कुल पाक था। आप अपनी सच्चाई, दयानतदारी, अमानतदारी, गरीबों और यतीमों की गमख्वारी और अपने बुलंद अखलाक की वजह से तमाम मक्के वालों में शुरू ही से मुमताज रहे। इसी वजह से लोगों ने आपको सादिक और अमीन का लक़ब दे रखा था। जब आपकी उम्र 40 बरस की हुई तो अल्लाह ताला की तरफ से आप पर पहली वही नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता फरमाई। आपने अपनी रिसालत व नबूवत का ऐलान फरमाया और लोगों को सिर्फ अल्लाह की बंदगी और इसकी इबादत का हुक्म दिया। वही के जरिए से आप पर जो किताब नाजिल हुई, इसका नाम कुरान मजीद है। कुरान किसी खास मुल्क और किसी खास कौम के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए हिदायत है। अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप लोगों को अच्छी बातों की तालीम दें, बुरी बातों से रोकें और लोगों को बताएं कि सच्चा रास्ता ये है कि लोग सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बंदगी करें, बुतों की पूजा ना करें, गरीबों और मिस्किनों पर रहम करें, माँ बाप से अच्छा सलूक करें, बड़ों की इज्जत करें और किसी का मजाक ना उड़ाएं, किसी को बुरे नाम से ना पुकारें, पीठ पीछे किसी की बुराई ना करें, अपने आला खानदान पर गरूर ना करें, किसी की नाहक तरफदारी ना करें। सारे ईमान वाले आपस में भाई भाई बनकर रहें, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, रमजान के रोजे रखें और हज करें। आपने बताया है कि रोए जमीन के सारे इंसान बराबर हैं। आदमी की अच्छाई का मयार आपने ये बताया कि इसका अमल अच्छा हो और वो अल्लाह से डरने वाला हो। आप पर जो किताब नाजिल हुई इसमें साफ साफ बताया गया कि जो ज्यादा नेक है और अल्लाह से डरने वाला है वही अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला है।
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ملک میں یہ سب کچھ بتا رہے تھے، وہاں کے لوگ اس بات کو کب گوارا کر سکتے تھے کہ سب انسان ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اور سچائی اور انصاف پھیل جائے۔ چنانچہ اس سچی آواز سننے کے بعد مکے والے آپ کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے بتوں کی پوجا چھوڑنے اور اچھے اخلاق اپنانے سے انکار کر دیا۔ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن بن گئے اور آپ پر طرح طرح کے ظلم کرنے لگے۔ وہ آپ کو پتھر مارتے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے اور جو لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو جاتے ان کو بھی سخت تکلیف پہنچاتے۔ انہوں نے آپ اور آپ کے ساتھیوں پر جو ظلم کیے، تاریخ میں ان کی مثال نہیں ملتی، اور جس طرح سچائی اور ایمان کی دعوت قبول کرنے والے راہ حق پر جمے رہے، دنیا میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ اہل مکہ کے ظلم و ستم سے جب مسلمان تنگ آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مکے سے حبشہ افریقہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گئے۔ وہاں کے نیک اور رحم دل عیسائی بادشاہ نے مسلمانوں کو پناہ دی، مگر مکے والوں کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ وہاں مسلمان سکون سے رہیں۔ چنانچہ کافروں کا ایک وفد حبشہ پہنچا اور وہیں کے بادشاہ سے کہا کہ یہ مسلمان ہمارے ملک سے بھاگ کر آئے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اسے آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر بتایا کہ اسلام کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ پہلے کیا تھے، کیسی کیسی اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھے، اور اب حضور کی بدولت کیا سے کیا ہو گئے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ بڑی وضاحت سے بتایا اور قرآنی آیات پڑھی۔ بادشاہ پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں کا بڑا اثر ہوا اور اس نے بے ساختہ تصدیق کی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ مسلمانوں کا پہلا گروہ تھا جو مکے سے ہجرت کر کے افریقہ گیا اور ان کی وجہ سے افریقہ میں اسلام پھیلا۔ جب مکے والوں نے دیکھ لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت روز بروز پھیلتی جا رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ان کی قوت و شوکت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو اہل مکہ کے کافر سردار اپنی پوری قوت سے اسلام کو مٹانے کی کوشش میں لگ گئے۔ ابو جہل نامی ایک کافر سردار اس کام میں سب سے آگے تھا۔ اس کے دن رات اسی سوچ بچار میں گزرتے۔ بعد میں وہ ایک جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ کچھ یہی رویہ دوسرے کافروں کا تھا۔ ظلم کے باوجود اپنی کوششوں میں ناکامی کے بعد اہل مکہ نے حضور کو یہ پیشکش بھی کی کہ اگر آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے اور آپ کو دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر تم میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی رکھ دو تب بھی میں اسلام کو پھیلانے سے باز نہیں آؤں گا۔ اس جواب سے اہل مکہ بالکل نا امید ہو گئے۔ اب انہوں نے مسلمانوں کو پہلے سے زیادہ تکلیف دینی شروع کر دی۔ مسلمان بڑی ہمت سے تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے اور اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ مکہ جس علاقے میں واقع ہے اسے حجاز کہتے ہیں۔ حجاز کا دوسرا شہر مدینہ ہے جو مکہ سے کئی سو میل دور ہے۔ مدینہ کی کچھ لوگ حج کرنے مکہ آئے تو ان کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ لوگ سچے مسلمان بن گئے اور آپ کے اخلاق کے گرویدہ ہو گئے۔ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اللہ کے رسول سے بار بار مدینہ تشریف لانے اور وہیں قیام کرنے کی درخواست کرنے لگے۔ انہوں نے مسلمانوں کی مدد کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ آپ کو اللہ کے حکم کا انتظار تھا۔ جب مکے والوں کے ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اسی کی راہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور عام مسلمانوں کو بھی ہجرت کا حکم دیا۔ یہ ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے 13 سال کے بعد ہوئی اور اسلام کی تاریخ میں بڑی اہم ثابت ہوئی۔ جب حکم آ گیا تو آپ نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں گھر بار قربان کرنے کی عملی مثال قائم کی۔ آپ کے حکم سے صحابہ یعنی آپ کے ساتھیوں نے بھی وطن چھوڑا اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ مدینے کے مسلمانوں نے مکہ کے مسلمان بھائیوں کی پوری مدد کی اور اسلام کی مدد و حمایت
اس طرح کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انصار کہا اور ان کو بڑا درجہ عطا فرمایا۔ جو مسلمان اپنا وطن اور گھر بار چھوڑ کر مدینہ آئے تھے وہ مہاجر کہلائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی بھائی کا رشتہ قائم کیا۔ وہ اس طرح کی ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا۔ ان کا یہ رشتہ سگے بھائیوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اس طرح اسلام نے رنگ، نسل، زبان اور وطن کے سارے بت توڑ دیے اور مسلمانوں کو وحدت کی لڑی میں پرو دیا۔ اب مدینہ منورہ اسلام کا سب سے بڑا مرکز قرار پایا اور یہیں سب سے پہلے اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ یہیں سے اللہ کے آخری رسول نے پوری دنیا کو اسلام کی دعوت دی۔ مدینہ کی اسلامی ریاست امن، انتظام اور لوگوں کی اخلاقی خوبیوں کے لحاظ سے بھی مثال ریاست بن گئی۔ یہاں تمام فیصلے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتے، زندگی کے ہر شعبے میں قرآنی تعلیمات کی پیروی کی جاتی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جاتی۔ اس طرح ایک ایسا معاشرہ پیدا ہو گیا جسے ہم انصاف، حق اور سچائی کا معاشرہ کہہ سکتے ہیں۔ کسی پر کسی کی حاکمیت نہیں تھی، سب ایک اللہ کے ماننے والے اور اپنے نبی کی پیروی کرنے والے بن گئے۔ لوگ دور دور سے مدینے آتے اور یہاں کے حالات اور اچھائیاں دیکھ کر اسلام قبول کرتے اور پھر اپنے وطن میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے۔ اس طرح مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ مکے والوں کو مسلمانوں کی ترقی اور کثرت ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وہ ہر وقت اسلام کے چراغ کو بجھانے کی ناپاک سازشوں میں لگے رہتے تھے۔ وہ آئے دن مسلمانوں سے جنگ کرتے اور مدینہ منورہ پر حملے کیا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو یہ حکومت تباہ ہو جائے اور حق اور انصاف کی یہ آواز دب جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافروں نے پوری طرح زور لگایا اور مسلمانوں سے ایک نہیں کئی جنگیں کی، لیکن فتح مسلمانوں کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول پر ان کا ایمان پختہ تھا۔ وہ صبر، احسار، جان اور مال کی قربانیوں کی مکمل تربیت حاصل کر چکے تھے۔ ان کے نزدیک دنیا اور اس کی دولت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، وہ صرف اللہ کی رضا اور آخرت میں نجات چاہتے تھے۔ اسی جذبے نے ان کی ہمت کو بلند کر دیا تھا۔ اپنے خلوص کی وجہ سے ان کو فتح حاصل ہوئی۔ امید ہے کہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میں آپ کے سامنے ایسی ہی اسلامی معلومات لے کر حاضر ہوتی رہوں۔ شکریہ۔